ابوالکلام کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کو ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہوا۔ میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اگر نظری لحاظ سے دیکھیے تو ابوالکلام کی بات ہی ٹھیک تھی، اور اگر عملی لحاظ سے دیکھیے تو قائد اعظم کا فیصلہ ہی صحیح تھا۔ یعنی قائد اعظم کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میری قوم ہے، یہ قوم جیسی ہے، اس کا جو پس منظر ہے، یہ جن حالات سے گزر چکی ہے، اس میں اس کے سامنے ایک منزل رکھی جا سکتی ہے کہ یہ کم سے کم ان علاقوں میں اپنا اقتدار قائم کر لے جن علاقوں میں اس کو اکثریت حاصل ہے۔ یہ اقتدار پر رہی ہے، اس کے پیچھے 1000 سال کی تاریخ ہے۔ یہ اپنی نفسیات کے اعتبار سے اس بر صغیر ہند میں ہندوؤں کی اکثریت کے نہاد کو گوارا نہیں کرے گی۔ تو اگر دیکھیں تو عملی تجزیے کے لحاظ سے یہ بات بہت کمی لگتی ہے، لیکن اگر آپ نظری طور پر دیکھیں تو ابوالکلام کی بات میں بڑا وزن تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بر صغیر ہمارا ملک ہے، یہ پورا کا پورا ہمارا ملک ہے۔ اس وقت ہم قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں بہت بڑی بڑی سلطنتیں اب ختم ہو گئی ہیں جس طریقے سے پہلے ہوا کرتی تھیں۔ یہ قومی ریاستیں اب اس اصول پر بنیں گی کہ ہر شخص کو جو ان کے اندر رہتا ہے برابر کی حیثیت حاصل ہے۔ لوگ اب امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں اکثریت تو اور قوموں کی ہے، تاہم وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ایک برابری کی حیثیت حاصل ہے، وہ قانون کی نگاہ میں برابر ہیں، وہ کسی کے محکوم نہیں ہیں۔ تو یہ چونکہ تبدیلی دنیا میں آ رہی تھی اور اس تبدیلی کو بتدریج محکم ہونا تھا، تو وہ نظری لحاظ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہندوستان میں یہی روایت ڈالنی چاہیے۔ تو اگر آپ خالص اس بنیاد پر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بہت مستقبل میں دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو اندازہ ہے اس بات کا کہ دنیا میں سلطنتوں کے دور کے ختم ہونے کے بعد یہ حاکم اور محکوم یہ ختم ہونے جا رہے ہیں، ان کی جگہ کچھ دوسری روایات لے رہی ہیں۔ وہ لینے میں کتنا عرصہ لیں گی، کب لیں گی، کتنا وقت لگے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مستقبل کو دیکھ کر خالص نظری بنیادوں پر ایک رائے انہوں نے قائم کی اور پوری استقامت کے ساتھ اس رائے کو بیان کیا۔ اس کے باوجود کہ ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، مسلمانوں نے ان کو ایک لحاظ سے چھوڑ دیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، ان کی زبان پر کبھی کوئی بری بات نہیں آئی، انہوں نے کبھی اپنے مخالفوں کے بارے میں کبھی پستی کا کوئی جملہ بھی نہیں کہا۔ کسی دور میں اپنی بات کہی، نظری لحاظ سے اس کے دلائل دیے، ہر موقع پر اس کو واضح کرنے کی کوشش کی، اور پھر پوری یکسوئی کے ساتھ جو کچھ سمجھا اسی کو بیان کیا۔ یہ کسی بڑے لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں قائد اعظم کا زاویہ نظر عملی نوعیت، اور عملی لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، کیونکہ مسلمان قوم اس وقت جس صورتحال میں ہے اور جس صورتحال میں اس وقت بھی تھی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو قائد اعظم نے محسوس کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے علیحدگی کا نقطہ نظر پیش کر دیا۔ یہ اس وقت کوئی تقابل پیش نظر نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہر شخصیت کو اس کے حقیقی احترام کے مقام پر رکھ کر دیکھنا چاہیے، اس کے نقطہ نظر کو اس کی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک مخلص آدمی جب کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو وہ کن کن زاویوں سے رائے قائم کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو پہلے ان کے کوئی 15-20 سال ہیں جو الہلال البلاغ کے سال کہلاتے ہیں، اس میں انہوں نے مسلمان قوم کو بیدار کیا، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا، بہت سے مذہبی اور فکری معاملات میں ان کی بڑی غیر معمولی رہنمائی کی، اور یہ بات جو لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ گویا ایک طرح سے سور پھونک دیا ان کے اندر مسلمان۔ اب یہ زیر بحث نہیں ہے کہ اس میں جو افکار انہوں نے بیان کیے، خیالات بیان کیے، ان سے مجھے کتنا اتفاق ہے کتنا اختلاف، میں بہت سی ان چیزوں سے اختلاف بھی رکھتا ہوں، تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک شخص کی عظمت، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کی استقامت، اس کا علم، اس کی وسعت مطالعہ، اس کی عبقریت، وہ بہرحال یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سلام پیش کیا جائے، اور اس کی اس عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اگر اس سے اختلاف کرنا ہے تو اختلاف کیا جائے۔ اختلاف علمی آراء سے بھی ہوتا ہے، اختلاف فکری مقدمات سے بھی ہوتا ہے، اختلاف سیاسی تدبیروں سے بھی ہوتا ہے۔ تو اختلاف کرنے کے لیے آپ کو اس کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ کہیے کہ ہم فلاں شخص سے، خواہ وہ بہت بڑا آدمی کیوں نہیں ہے، ان دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں۔
وہ کہیے، ضرور کہیے، لیکن یہ کام کبھی نہ کیجیے کہ جس سے آپ کو اختلاف ہو گیا ہے آپ پھر یہ خیال کریں کہ اب مجھے اس کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرنا ہے، غلط زبان استعمال کرنی ہے، اپنی پست فکری کا ثبوت دینا ہے۔ جو لوگ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ ثابت نہیں کرتے کہ ان کی اپنی تربیت بڑی ناقص ہوئی ہے، انہوں نے خود انسانیت کے شرف کو کبھی جانا نہیں ہے۔ وہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک ہی زاویہ رکھتے ہیں، وہ مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ وہ کسی سے اختلاف کے باوجود اس کی عظمت کے اعتراف کا ظرف نہیں رکھتے۔ تو ابوالکلام ہماری تاریخ کی بڑی عظمتوں میں سے ہے، یعنی وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی عظمتوں کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں۔ ایک انتہائی عبقری شخصیت، ایک اعلیٰ کردار اور سیرت کا بہترین نمونہ۔ آراء سے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اختلاف کریں۔